Praise the Lord. आसमानी बाप, आज सुबह को अपने कलाम को नाज़िल करना और तेरा कलाम तेरी ख्वाहिश के मुताबिक काम करे और तेरा कलाम हमारे लिए तब्दीली, बहाली और तरक्की का सबब करे। हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता करना और मेरी कमज़ोरी में तेरा ज़ोर ज़ाहिर हो, उसी यीशु के नाम से आमीन। Praise the Lord। तशरीफ़ रखिएगा। मसीह में आप सबको सलाम। अच्छा, आपको आवाज आनी चाहिए, खाना फ्री मिल रहा है। Praise the Lord। Are you happy? Good। आपको सुनिएगा, हकीकी खुशी मालूम है कब और कैसे आती है? जब मसीह जिंदगी में होता है। और जिनकी जिंदगी में मसीह होता है उनको पूछने की जरूरत नहीं होती कि आप सब खुश हैं। नो, जिनकी जिंदगी में मसीह होता है खुशी उनके चेहरों से नजर आती है। आपको मालूम है कि हम क्रिसमस के सीजन के हवाला से कुछ पैसेजेस देख रहे हैं। पिछले 2 संडे हमने देखा कि किस तरह मजूसियों ने मसीह को सर्व किया, किस तरह लास्ट संडे हमने देखा किस तरह मरियम ने अपने आप को मसीह के लिए क्या किया, पेश किया। वाह, दिस इज अमेजिंग कि एक नौजवान लड़की ने अपने आप को किसके लिए पेश कर दिया? मसीह को दुनिया में आने के लिए किसी बदन की जरूरत थी। Praise the Lord। और मैं आज सुबह आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर हम दुनिया पर मसीह को जाहिर करना चाहते हैं तो आज भी मसीह को बदन की जरूरत है जो कि कलीसिया है। अगर कलीसिया अपना आप मसीह को देगी तो मसीह उनके वसीला से दुनिया पर जाहिर होगा। आज हम ये मजूसियों को भी देखते हैं, हम फरिश्तों की भी बात करते हैं, हम चरवाहों की भी बात करते हैं। मैं एक नया करैक्टर आपने पहले भी सुना होगा, देखा होगा, लेकिन मैं दोबारा रिमाइंडर देना चाहता हूँ। बाइबल मुकद्दस में से जब मसीह की पैदाइश हुई, मजूसी भी आए, चरवाहे भी आए, फरिश्ते भी आए, और जब यीशु हैकल में आया तो 2 शख्सियतों का जिक्र है बाइबल में जिन्होंने मसीह के साथ आके मुलाकात की। और मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है, जब मरियम और यूसुफ यीशु को हैकल में लेकर आए थे, किसी ने बैनर नहीं लगाया था, किसी ने पोस्टर नहीं लगाया था, किसी ने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की थी, रेवरेंड जीसस इज कमिंग, हीलर इज कमिंग, कि कोई शिफा देने के लिए आ रहा है, कोई आपको बरकत देने के लिए आ रहा है। कोई नहीं जानता था कि आज हैकल में कौन आ रहा है, लेकिन 2 शख्सियतों का जिक्र है जिनकी जिंदगियों पर रूल को था। इंसानों ने तो नहीं उनको बताया, लेकिन आसमानों के खुदा ने और रूह कुदस ने बताया कि आज हैकल में कौन आ रहा है। सो दैट्स ग्रेट थिंग। सो हैकल में हकीकी लोग कब और कैसे आते हैं? कैन आई टेल यू? चर्च में हकीकत में लोग कब कैसे आते हैं? जब यीशु चर्च में आ जाता है, लोग खुद ब खुद आना शुरू हो जाते हैं। शमौन को किसने बकाया? किसी काहिन ने, किसी फकीर फरीसी ने जाकर उसको मोटिवेट किया, उसको विजिट किया। रूल कुदस उसके ऊपर था। फिर आज मैं शमौन को कहूंगी, लेकिन मैं जब दुआ करता ये करैक्टर मेरे सामने आया, मेरे साथ निकालिएगा लूका की इंजील उसका 2 बाब, लूका रसूल की इंजील उसका 2 बाब, यहां उसकी 36 वर्ष से 38वीं आयत तक हम देखेंगे। 3 आयत हैं, इसमें से देखेंगे लूका की इंजील उसका 2 बाब 36 वर्ष से 38 तक। निकाल लिया जी? कोई भाई ऊंची आवाज में पढ़ेगा प्लीज? निकाल लिया तो पढ़िएगा ऊंची आवाज। या नहीं निकाला? लूका की इंजील 2 बाब उसकी 36 वर्ष जी। और आशर के कबीला में से हन्ना नाम नलियल की बेटी एक नबिया थी। वह बहुत उम्रसीदा थी और उसने अपने कुंवारपन के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ गुजारे थे। वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी।
और वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। आमीन। आज सुबह कुछ गए के लिए किसी रखेगा भाई सलीम, थैंक यू वेरी मच। हम एक बुजुर्ग के बारे देखेंगे। मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग हैं जो खुदा को सर्व करना चाहते हैं या कि खुदा की क्या करना चाहते हैं, खिदमत। सो आज कुछ गए के लिए हम देखेंगे कि मैं और आप कैसे खुदा को सर्व कर सकते हैं। आज के चर्च में गोरे हाजरा की कलीसिया में और बहुत सारे लोग खुदा को सर्व करना चाहते हैं, लेकिन हम शायद पुरपर को ही मिनिस्ट्री समझते हैं और हम ये सोचते हैं कि जब तक मुझे पुरपट नहीं मिलेगा, जब तक मुझे आगे आने का मौका नहीं मिलेगा, शायद मैं खुदा को सर्व नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। लेकिन आज सुबह मैं आपको दिखाना और बताना चाहता हूं कि खिदमत का तलक किसी पुरपट के साथ नहीं है, खिदमत का तलक आपके डिवोशन और आसमानों के खुदा के साथ है। सो यहां हमें एक बुजुर्ग के मालूम इल्म होता है, या हम देखते हैं कि किस तरह उसने खुदा को सर्व किया। और मैं और आप भी इस सीजन में सीख सकते हैं। अगर मैं और आप खुदा को सर्व करना चाहते हैं, खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, तो मैं और आप कैसे कर सकते हैं। तो आज कुछ गए के लिए चंद वक्त में हम हन्ना नाम की इस औरत को देखते हैं। नंबर 1, ये किस कबीले से थी? आशर के। और आपको मालूम है आशर का मतलब क्या है? फेस ऑफ गॉड, खुदा का चेहरा। आशर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कबीले का जो सरदार था वो रासबा शख्स था। वाह, फेस ऑफ गॉड, खुदा का चेहरा। सो ये किस कबीले से थी? ओके, अब इसका नाम क्या था? हन्ना। और आपको मालूम है हन्ना का मतलब क्या है? ग्रेस ऑफ गॉड, खुदा का फजल। और मुझे इस करैक्टर में नजर आ रहा है इसका नाम ही फजल नहीं था, इसकी जिंदगी पे वाकई खुदा का फजल था। प्रेज द लॉर्ड। आप में से कितने हैं जो हन्ना की तरह ये कह सकते हैं जो इसके ऊपर फजल था वो मेरे और मेरे खानदान के ऊपर भी वही फजल है। सो आज सुबह देखेंगे खुदा ने इस बुजुर्गा पर कैसा फजल किया और खुदा वही फजल मेरे और आपके ऊपर करना चाहता है। सो पहले हम दो बातें देख रहे हैं कि आशर के नाम का मतलब क्या है? खुदा का चेहरा। और दूसरा हन्ना के नाम का मतलब क्या है? अब हुआ क्या? अच्छा, ये उसकी बैकग्राउंड है कि उसका कबीला क्या था, उसका नाम क्या था। नंबर 3, उसकी खिदमत क्या थी, कि वो क्या थी? अच्छा, नबिया क्या थी। अगर आप कज़ार की किताब पढ़ें तो वहां भी आपको दुबूरा नजर आएगी कि वो भी क्या करती थी? नबूवत करती थी। सो हैरानगी की बात है, ये क्या करने वाली थी? अच्छा, जरा इसके बारे में कुछ नहीं लिखा किसने क्या नबूवत की है, हाँ? लेकिन एक खास बात है, मालूम नहीं कितनी नबूवतें की होंगी, लेकिन इस बाइबल में, इस पैसेज में उसके बारे में एक ही बात लिखी है कि उसने मसीह की गवाही दी। वो सिर्फ नबूवत करने वाली नहीं थी बल्कि वो यीशु की गवाही देने वाली भी थी। अगर मैं इसको जल्दी से डिवाइड करूं हन्ना के करैक्टर को, अ प्योर लाइफ, पी से प्योर लाइफ, कि वो पाक जिंदगी गुजारती गई। लिखा अपने कुआरेपन के बाद, इसका क्या मतलब है कुआरापन? शी लिव्ड अ होली लाइफ, अ प्योर लाइफ, वो पाक जिंदगी गुजारती गई। नंबर 2, अ प्रेयरफुल लाइफ, वो दुआ के साथ जिंदगी गुजारती गई। नंबर 3, पेशेंस और सब्र से मसीह का इंतजार करती गई। खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि आशर के कबीला में से हन्ना नाम फिनेल की बेटी एक। अच्छा, मेरे लिए बड़ी हैरान की बात है, इतनी बड़ी हैकल में उस वक्त कितनी नबियां थी? Oh my goodness. So very few. सुनिएगा, आज बने हुए तो खादम बहुत हैं लेकिन बुलाए हुए बहुत कम हैं।
میں نے آج چرچ میں جو سب سے بڑی ٹریجڈی دیکھی ہے، ہم جو چاہتے ہیں آج ہم وہی بننا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کروانا چاہتا ہوں، مت وہ خدمت میں بنیے گا جو آپ بننا چاہتے ہیں، مت خدمت میں وہ بنیے گا جو منسٹری آپ کو بنانا چاہتی ہے، وہ بنیے گا جو لشکروں کا خدا آپ کو بنانا چاہتا ہے۔ اور آپ خدا سے پوچھیں کہ آپ کا بلاوا کیا ہے، آپ کا گفٹ کیا ہے، آپ کی خدمت کیا ہے۔ میں نے لاسٹ سنڈے بھی بتایا کہ میں پچھلے سنڈے کسی میٹنگ میں تھا اور اس کسی بھائی کو بار بار سب پاسٹر کہہ رہے تھے۔ جب میٹنگ ختم ہوئی تو میں نے کہا جی پاسٹر صاحب آپ کا چرچ کون سا ہے؟ اس نے کہا جی میرا کوئی چرچ نہیں۔ میں کہا اوکے، میں کہا دیٹس فائن۔ میں کہا جی آپ کس منسٹری کے پاسٹر ہیں؟ اس نے کہا جی میں تو پاسٹر بھی نہیں ہوں۔ میں کہا تو میں کہا جی یہ سارے لوگ آپ کو پاسٹر کہہ رہے ہیں۔ کہا جی لوگ کہتے ہیں میں بھی خاموش ہی رہتا ہوں۔ تو میں کہا یہ تو خطرناک بات ہے، کل کو لوگ آپ کو کچھ بھی کہیں گے، آپ پھر بھی کیا کہیں گے؟ سو میں ایک اور آپ کو آج بات ٹیچ کر دوں، ہر شخص جس نے بائبل اٹھائی ہے وہ پاسٹر نہیں ہے۔ کیپ ان یور مائنڈ، سنیں گا، خادم وہ نہیں ہوتا جس کے ہاتھ میں کلام ہوتا ہے، خادم وہ ہوتا ہے جس کے منہ میں کلام ہوتا ہے۔ اور praise the Lord، جب وہ کلام کرے تو صورت ہے موت زندگی میں بدل جائے، مایوسی خوشی میں بدل جائے، نا امیدی امید میں بدل جائے۔ اور اس کے لیے ڈسرنمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اسی بات سے دھوکہ کھا گئے کہ ہر شخص نے کیا اٹھائی ہوئی ہے۔ اچھا گانگی کی بات ہے، یسوع کا پیغام یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی میرے پیچھے آئے اپنی بائبل کھائے۔ اچھا بائبل کھانا کوئی بری بات نہیں ہے، دیٹس گڈ، دیٹس گریٹ۔ کچھ لوگ آج کل بائبل کھانا بھی ان کے لیے کیا ہے سو لیکن مسیح نے کیا پیغام دیا؟ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی بائبل کھائے۔ اچھا کہیں ٹیل یو بائبل اٹھا کے مسیح کے لیے جانا بہت آسان ہے، لیکن سلیب اٹھا کر یسوع کے پیچھے جانا بہت فرق بات ہے۔ سو بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کون تھی؟ کوئی ذرا تصور کریں، یہ اس نے خود ٹائٹل لیا ہوگا۔ آج کل تو ہم خود ہی ٹائٹل لے لیتے ہیں کہ جی میں مبشر بننا چاہتا ہوں، میں پاسٹر بننا چاہتا ہوں، میں بشپ بننا چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، اور میں معذر کے ساتھ کہوں گا خدا پاکستان میں ڈاکٹروں سے بچائے، کیونکہ پاکستان میں نیم حکیم ڈاکٹر بہت ہیں۔ May God help us۔ پچھلے دنوں پاکستان کی حکومت نے ایک اچھی کاوش کی، جن کے پاس ڈاکٹر کی ڈگری نہیں تھی وہ پریکٹس کر رہے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ تو میں نے دعا کیا خدا تو بھی کلیسیا میں یہ پریکٹس کر۔ میں آپ کو معلوم ہے یہ کیوں بات بتا رہا ہوں کہ خیر زمانہ میں جھوٹے نبی مقرر کرے گا آپ اپنے گھر میں کس کو لے کر آ رہے ہیں۔ کیئرفل، مقرر کریے گا۔ سو یہ کون تھی جی؟ اور نبی کا کام کیا ہوتا تھا؟ نبوت۔ اور اگر آپ نیو ٹیسٹامنٹ کا مطالعہ کریں، جب پالوس نے کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھا تو اس نے کہا جو نبوت ہے وہ چرچ کو ایڈیفائی کرتی ہے۔ اچھا بہت سارے لوگ نبوت پکا کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی آئے اور میرے مستقبل کے بارے بتانا شروع کر دے۔ آف کورس خدا کر سکتا ہے، لیکن جب چرچ میں آپ پروفیسی کو دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے مسیح کا بدن ایڈیفائی ہو، ترقی کرے۔ اچھا سو ہم نے دیکھا، میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا کہ ہنّا کون تھی، اس کا قبیلہ کون تھا، ٹھیک ہے، اس کا نام کیا تھا اور اس کی خدمت۔ سو اب آگے چل کے نمبر 2 پھر کیا ہوا؟ وہ بہت اور اس نے اپنے کنوارے 7 برس۔ او آئی لو دیٹ۔ چرچ میری یہ دعا ہے، میرا اور آپ کا ایک ہی شوہر ہے اور وہ یسوع المسیح ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور میرا اور آپ کا تعلق صرف یسوع کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں نے 38 سال کی خدمت میں دیکھا ہے بعض کا
बहुत सारी मिनिस्ट्रियों के साथ हमारा तल्लुक होता है, लेकिन जो मेरा दूल्हा और मेरा शौहर है, क्या मेरा और आपका उसके साथ तल्लुक है या कैसा तल्लुक है? आपको मालूम है जब दो लोगों की शादी होती है, औरत और मर्द की बात करके वो एक दूसरे के साथ होते हैं, लेकिन रिलेशन ऐसा है कि नहीं है? सो बास का चर्च में भी ऐसे लोग हैं, वो चर्च में होते हैं लेकिन मसीह के साथ रिलेशन उनका उस तरह नहीं होता जिस तरह उनका रिलेशन होना चाहिए। सो जब कल मुझे खुदा ने कुछ दिन पहले ये पैसेज दिया, मैं पर स्टडी कर रहा था, मैगी टेक कर रहा था, और कल से मैं ये दुआ कर रहा हूँ, खुदा जिस तरह इस औरत के अंदर स्पिरिट थी, काश वो मेरे भी अंदर हो, इस कलीसिया के भी अंदर हो। वो क्या थी जी? बहुत अच्छा। मैं जब इसकी उम्र के बारे कैलकुलेशन कर रहा था, मैगी के कर रहा था, मैं कहा इसकी उम्र कितनी होगी? सो यहां क्या लिखा है? वो बहुत, और अपने कुंवारेपन के बाद, अच्छा जब मैंने थोड़ी सी स्टडी की जूस कल्चर में, उस वक्त जो लड़की होती थी मोस्टली उसकी जो वो 14 बरस की होती थी, वो मैच्योर समझी जाती थी। कितने साल की? सो मेरी क्यास आया जब मैंने स्टडी की तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस वक्त इस औरत की उम्र गालबन हो सकता है कितने बरस हो? 14 बरस। तो जब इसकी शादी हुई होगी तो उस वक्त उसकी उम्र क्या होगी? करीबन गालबन 14 बरस। तो इसने अपने शौहर के साथ कितने साल गुजारे? तो ये कितने साल की होगी? 21 में 84 और जमा करें तो कितने हो गए? 105। और उसका सवर करें 84 साल ये मसीह को सर्व कर दी गई। कितने साल? माय गॉड। और मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है, किसी ने शायद आकर इसको मोटिवेट नहीं किया, इंकरेज नहीं किया। और सुनिएगा इसकी खिदमत कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कहां शुरू हुई, आपको इस पैसेज में नजर आएगा। अब खुदा के कलाम में लिखा है जब इसने अपने शौहर को खो दिया, और जब मैं इस पर मेडिटेट कर रहा था, बजाय इसके अंदर खुदा के लिए बुड़बुड़ाहट आती, ये तकलीफ देर होती कि खुदा तूने जवानी में ही मेरा शौहर को ले लिया है, मैं बेवा हो गई हूं, मैं से खुदा के को सर्व नहीं करूंगी, मैं से खुदा की खिदमत नहीं करूंगी। सुनिएगा बजाय ये खुदा को छोड़ के ये खुदा के और नजदीक चली गई और इसने खुदा को सर्व करना शुरू कर दिया। सो जब इसका शौहर की वफात हो गई तो कितने लोग हैं जब हम जिंदगी में कोई कीमती चीज खो देते हैं, बजाय हम खुदा के नजदीक जाए, बहुत सारे लोग खुदा से क्या हो जाते हैं? बजाय वो खुदा को सर्व करें, वो खुदा को ब्लेम देना शुरू कर देते हैं, खुदा को इल्जाम देना शुरू करते हैं। खुदा मैंने तो पाक जिंदगी गुजारी, मैंने तेरे लिए ये किया है, वो किया है, तूने मेरे साथ क्या किया है? सो जरा देखें उसकी पेन, देखें उसकी पेन क्या थी कि वो जवानी में क्या हो गई। क्या उसने खुदा को ब्लेम दिया, कोई गिला, कोई शिकवा कि खुदा तूने मेरे साथ ये क्या किया है? और मेरे लिए हैरानगी की बात है, मुझे ऐसे लगता है जैसे इसका शौहर चला गया इसकी खिदमत शुरू हो गई। सुनिएगा मैं यहाँ एक एप्लीकेशन देना चाहता हूँ। आपको मालूम है यसाया ने खिदमत कब शुरू की? जब उसका अंकल मर गया, उजिया। बस का कुछ ऐसी चीजें मेरी और आपकी जिंदगी में होती हैं जिसका मरना बहुत जरूरी है ताकि मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करे। लेकिन हम उन चीजों को छोड़ना आजकल को बड़ा कॉमन है, दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। सबसे उठ के हम पहले क्या देखते हैं? बजाय हम कलाम को देखें, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? क्या जरूरत नहीं है कि ये इसका इस्तेमाल गुड एंड बैड, मैं इसकी तरफ ज़्यादा नहीं जाना चाहता। लेकिन सबसे पहली बात, वो बहुत उम्र रसीदा थी, उसने अपने कुंवारेपन के बाद एक, अच्छा वो शौहर के भी साथ सिंसियर थी, और जब उसने अपने शौहर को खो दिया, मैं फिर रिपीट करूंगा, हो सकता है आपने भी अपनी जिंदगी में कुछ बहुत कीमती खो दिया है और शायद आप सोच रहे हैं अब मैं क्या करूंगा। अच्छा एक हैरानगी की बात है, उस वक्त शायद बेवा की सपोर्ट नहीं होती थी, आई डोंट नो,
کیا خیال ہے؟ کون اس کی کیئر کرے گا؟ اس کی بچوں کا بھی کوئی ذکر نہ میں نظر نہیں آ رہا کہ اس کے بچے کتنے تھے. Nobody knows. Who is supporting, کون اس کی مدد کرا تھا. لیکن اس کے باوجود وہ خدا کو کیا کر رہی تھی؟ سرو کر رہی تھی. سو وہ پاک زندگی گزار رہی تھی. سو سب سے پہلی بات، اگر میں اور آپ خدا کو سرو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی اور اہم چیز کیا ہے؟ پاک ہونا. جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، تم بھی اپنے سارے چال چلن میں. اور آج چرچز میں یہ ٹاپک اچھا نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی جیسے کوئی آتا ہے اس کو آنے دیں، جیسے کوئی خدمت کرتا ہے اس کو خدمت. نو لیکن بائبل ایسے نہیں کہتی. کیپ ان یور مائنڈ. میں پچھلے شکیل صاحب کو بھی کہہ رہا تھا، میں نیومی کو بھی کہہ رہا تھا، میری کوئی دلچسپی نمبرنگ میں نہیں ہے. میں پچھلے ہفتے بائبل کلاس یہاں کر رہا تھا، کافی خادم تھے، میں ان کو ٹیچ کر رہا تھا. میں کہا آپ کو معلوم ہے خدا نے جگون سے کیا کہا؟ خدا کا میں تجھے فتح نہیں دے سکتا، میں تم کو لوگوں کو رہائی کو دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں مخلصی کو دینا چاہتا ہوں دشمن کے ہاتھ سے، لیکن تم نمبر میں بہت. خدا 32,000 لوگوں سے کتنے لوگوں پہ آ گیا؟ تو معلوم ہے خدا نے نمبر کیوں کم کیے؟ تاکہ کوئی بھی تم میں سے اپنے اوپر فخر. سنیے گا، میرا فخر میری بلڈنگ نہ ہو، میرا فخر میری کانگریگیشن نہ ہو، میرا اور آپ کا فخر خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہو، اس کی صلیب ہو، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ دنیا کی چیزیں سب مٹ جائیں گی. میں اور آپ اگر فخر کریں تو اس بات میں فخر کریں کہ میں اور آپ خدا کو جانتے ہیں اور وہ ہمیں جانتا ہے. پریز گاڈ. اس سے زیادہ میرا اور آپ کا فخر کسی اور چیز پر نہیں ہونا چاہیے. سو یہ اور بزرگ تھی اور ایک ہی شوہر کے ساتھ. سو ہمیں اپنے ریلیشن میں بھی کیا رہنا ہوگا؟ محتاط، کیئرفل کہ میں اور آپ کیسی زندگی گزارتے ہیں، پاک زندگی گزارے. میں ایک دن اپنی بائبل اسٹڈی کر رہا تھا، مجھے پیاس لگی، میں اٹھا تاکہ میں پانی پیوں. جب میں کچن میں گیا تو میں نے کبرڈ میں سے گلاس نکالا، روح القدس نے کہا اس گلاس کو یہیں چھوڑ. میں کہا کیوں خدا؟ مجھے پیاس لگی. خدا نے کس کو چھوڑ؟ جو بیسن میں گلاس ہے وہ اٹھا. سو میں کہا خدا واٹ از دیٹ؟ بیسن میں سے گندا گلاس کیوں اٹھاؤں؟ خدا مجھے کچھ ٹیچ کرنا چاہ رہا تھا. سو میں کہا خدا پتہ نہیں یہ کتنے لوگوں نے یوز کیا، اس کی حالت دیکھ، میں تو اس کو استعمال نہیں کر سکتا. خدا کہا نو یوز اٹ. میں کہا نا خدا امپاسبل، کیونکہ ساری بات مانگوں گا لیکن یہ کہاں. خدا کہا گڈ. سنیے گا، خدا نے چھوٹی سی بات مجھے ٹیچ کی. خدا کا سن، تو انسان ہو کے گندی چیز اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا، تو میں پاک خدا ہو کے ناپاک برتنوں کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے استعمال کروں تو تجھے پاک ہونا ہوگا، تجھے پاک زندگی گزارنی ہوگی. اور خدا کا میرا کلام ہی ہے جو تجھے پاک کرتا ہے. سو ایک ہی شوہر کے ساتھ. آج آپ کو معلوم ہے چرچز میں نے دیکھا ہے ورشپروں نے، پریچروں نے، پاسٹروں نے بھی کتنی پھر کہتے ہیں جی نہ کریں، یہ ان کا اور نو سر، یہ ان کا خدا کا معاملہ نہیں، یہ چرچ کا بھی معاملہ ہے. وی ہیو بی کیئرفل. کئی بچاروں کو ایک بھی نہیں مل کے کہیں گے گوگو کنگ کہہ کے وہ چرچ میں خدمت کر گئے. میرے کو ڈر بس. سو کیا اس کے لیے اپرچونٹی نہیں تھی کہ یہ دوبارہ شادی کر سکتی؟ کیا خیال ہے؟ اچھا مجھے نہیں معلوم اس کو کب خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا ہوگا اور یہ کیسی نبوتیں کرتی ہوگی، کہاں کرتی ہوگی. ہیکل. اوکے میں 37 ورس میں جلدی سے جاتا ہوں. وہ 84 برس سے، واہ کتنے برس سے؟ اور ہیکل سے. I love that. سو اس نے خدا کے گھر میں کتنے سال گزارے جی؟ ایک دفعہ موقع نہ ملے بائے بائے. ہمیں کو وہاں چرچ میں کیا مل رہا ہے؟ اگر کوئی مجھے کہیں گے جی ہمیں وہاں موقع مل رہا ہے، میں کہوں گا پریز دی لارڈ، یو موسٹ ویلکم. کیونکہ آپ کی خدمت کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے، جس نے آپ کو بلایا آپ کا تعلق اس کے ساتھ ہے.
اور میں نے ایک بات سیکھی ہے اس کی برسی، میں لوگوں کو روحانی رشوت دے کر چرچ میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں. Let me tell you. اور میں بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، میں کسی طرح کا کوئی لالچ دے کر لوگوں کو چرچ میں، میں چاہتا ہوں میرے لیے اور آپ کے لیے چرچ آنے کی ایک ہی کریکشن ہو، اور وہ یسوع مسیح ہے، وہ زندگی کا کلام ہے. Praise the Lord. I tell you. ایز اے چرچ ہم بہت سارے گڈ ورک کر رہے ہیں. اسی ماہ خدا کے فضل سے ہم نے بہت ساری سینکڑوں کے حساب سے لوگوں کی ہیلپ کی ہے. مور دین 200 فیملیز کی ہم نے مدد کی ہے. لیکن میں یہاں اس لیے نہیں کرتا، میں نہیں چاہتا کہ میں لوگوں کو چیزیں دے کر خدا کی حضوری میں لاؤں. میں چاہتا ہوں وہ جب بھی خدا کی حضوری میں آئے وہ خدا کے بیٹے یسوع کو دے کر آئے. اچھا، میرے لیے حیرانگی کی یہ بھی بات ہے، جس نے یسوع آیا کتنے لوگ ہیکل میں آئے؟ ہیلو، ایک شمعون اور ایک ہنگا. اچھا، ضروری نہیں ہے کہ جہاں یسوع ہوتا ہے وہاں مجمع بھی ہوتا ہے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے بعض کا مجمع کم ہوتا جاتا ہے. سو آئی ایم ناٹ ورried about that. سو وہ 84 برس سے اس کی پوزیشن کیا تھی؟ ویڈو. لیکن ہیکل سے آپ سوچ گئے کہ ہیکل کے لوگ فقی فریسی اس کی سپورٹ کرتے ہوں گے، اس لیے وہ ہیکل میں رہتی تھی. کیا خیال ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اگر چرچ سپورٹ کرے گا تو ہم چرچ میں منسٹری میں. سو میں سوچ کے ایسے لوگوں کو چلے جانا چاہیے، کیونکہ پھر ہمارا پرپس مسیح نہیں ہے بلکہ ہماری اپنی ضروریات. اور ایسے لوگوں کے لیے میں اور آپ کبھی بھی باعث برکت. خدا ہماری ضرورتوں کی کیئر کرتا ہے، شور. اور میں آپ کو گارنٹی دے کے بتانا چاہتا ہوں، جب میں اور آپ بغیر کسی لالچ اور مفاد کے خدا کی خدمت کریں گے تو سنیے گا، وہ جہاں بوٹا بھی نہیں وہ وہاں سے بھی کاٹ لیتا ہے. وہ اپنے محبوب کو نیند میں بھی دے دیتا ہے. آپ اس کو سرو کر کے دیکھیں، وہ آپ کی درخواستوں اور خیالوں سے بھی بڑھ کے کام کرے گا. آپ جو توقع بھی نہیں کرتے وہ آپ کے لیے وہاں سے بھی مہیا کر دے گا. Do you believe? یہ پچھلے دنوں کسی نے مجھے کہا کہ جی جب جگہ میں واقعہ ہوا تو کئیوں نے کہا جی آپ کیا کریں گے؟ میں کہا جی میں کچھ نہیں کروں گا. Are you sure؟ میں کہا sure. میں کہا جی میں کچھ نہیں کروں گا، اگر خدا کرے گا تو میں کروں گا. سنے گا، ایک بار میں خاص بات سٹیچ کرنے لگا ہوں، کیونکہ ان دنوں میں مجھے بڑے پاکستان سے منسٹریوں خادموں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس کے لیے فنڈ چاہیے. تو میں نے ایک بات سیکھی اپنے بائبل ٹیچر سے. ہی از اے گریٹ مشنری، اے گریٹ بائبل ٹیچر. اس نے کہا مینگل، جس کام کے لیے خدا تجھے پیسہ نہ دے تو اس کا مطلب ہے خدا نہیں چاہتا تو وہ کام کرے، اور تجھے مانگنے کی. سو میں پچھلے 25 سالوں سے یہی کر رہا ہوں، میں مانگتا نہیں، خدا اگر دے گے کیا میں وہ کام کر دیتا ہوں. سو کم سے کم جگہ والا میں ہم نے مور دین 100 فیملی کی مدد کی، اور I don't want to mention how much. لیکن میں نے دعا کی، خدا اگر تو چاہتا ہے کہ ان کی مدد ہو تو پھر تو دیکھ لے. Can you believe؟ اسی رات somebody called me، کسی نے مجھے کہا big amount. میں آپ کو بتاؤں گا نہیں، اوکے، کیونکہ کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. سو ہماری ٹیم گئی اینڈ وی ہیلپ پیپل. سو یہ کیا تھی؟ بیوہ اور ہیکل سے. واہ، میرے لیے حیرانگی کی بات ہے وہاں فقی فریسی بھی تھے کہ نہیں؟ ان کو کیوں نہیں پتا چلا کہ یسوع آیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ وہ کو لکھنے والے تھے کلام کو، وہ تو پریکٹس کرنے والے تھے، وہ تو بڑے مذہبی تھے، لیکن اس کو نہیں معلوم. سنیے گا، وہ جس کی منادی کرتے ہیں، جس کی پریکٹس کر رہے تھے، وہ ہیکل میں آیا اور ان کو علم ہی. سنیے گا، میں جلدی سے ایک دو باتیں کہنے لگا ہوں. جب آج سے 2000 سال پہلے یسوع آیا تو 2 قسم کے لوگ تھے. معلوم ہے کون کون سے؟ نمبر 1 جن کو علم ہی نہیں تھا، نمبر 2 جنہوں نے یقین ہی نہ کیا. اب وہ پھر واپس آنے والا ہے. تو اب بھی 2 قسم کے لوگ ہوں گے. کون کون سے؟ کچھ کو تو اور کچھ نے.
لیکن آپ کو علم ہو یا نہ ہو, آپ کو یقین ہو یا نہ ہو, جیسے وہ 2000 سال پہلے آیا تھا وہ پھر واپس آئے گا. Praise the Lord. اب وہ بچہ بن کر نہیں آئے گا, اب وہ بادشاہ بن کر آئے گا, اور وہ فرشتوں کے ساتھ آئے گا. اور میں آپ کو اس کرسمس پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, اس سیزن پر اب ہمیں اسے صرف پیدا ہونے کے لیے تیاری نہیں کرنی, اس کی واپسی کی احمد کے لیے تیار ہونا ہے. I want to tell you clearly. چرچ آج کس کام میں بیزی ہے جی؟ کہ مسیح اب اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ لیکن چرچ ایک بار بھول چکا ہے کہ اس نے پھر واپس آنا ہے, اور چرچ کو اس کے لیے اپنے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا کرنے کی ضرورت. اچھا, میں ایک دن سوچ رہا تھا اگر یسوع پنجی ہی آ گیا ہلو تو آپ سوچ کے پورا چرچ کیا ہوگا 25 کو کپڑے شپڑیں گے, کیا خیال ہے؟ اس فرا کے بچوں نے ٹیبلو کیا تھا 10 کنواریوں کا, کیا خیال ہے؟ 5 کیا تھی؟ عقل مند اور 5. اچھا, وہاں لفظ لکھا ہے کنواری ہیں, اس کا مطلب وہ 10 کی 10 پاک زندگی گزار رہی تھی. 10 کی 10, لیکن ان میں سے کیا کتنی تھی؟ اوکے, سو اوکے, وہ 84 برس سے نو سپورٹ, شاید مجھے نہیں معلوم کون اس کی ہیلپ کرتا ہوگا, لیکن وہ ہیکل سے, اچھا جب ہیکل کی بات کرتے تو جب آپ سلیمان کو اسٹڈی کریں, خدا نے سلیمان کو کیا کہا تھا جب اس نے ہیکل بنائی, اس نے قربانیاں گزرانی, تو خدا نے کیا کہا؟ جو گواہ یہاں ہوگی میرے کان اور میری آنکھیں اس کی طرف لگی رہیں گی. سو یہ عورت کس کی نگاہ میں تھی؟ کیونکہ یہ ہیکل سے جگا. سو آج کے دور میں ہیکل کون ہے؟ ہیکل کس کو پریزنٹ کرتا ہے؟ جب آپ موسیٰ کو دیکھتے ہیں, جب خدا نے خیمہ دیا, جب ہیکل دی, اور یسوع نے آ کے کیا کہا؟ تم اس ہیکل کو ڈھاگو میں. سو وہ ہیکل کس کو پیش کرتے ہیں؟ مسیح کو. سنیے گا, اس کا مطلب ہے وہ خدا سے کبھی بھی لگ اور جدا. لیکن ہم تو خدا کو صرف 2 گھنٹے کے خدا کے ساتھ رہتے ہیں, پورا ہفتہ اس سے لگ اور اس سے. سو یہ نمبر 1, یہ خدا کو کیسے سرو کر رہی تھی؟ انٹیمیسی, ویری کلوز. اور میری دعا ہے کاش میری اور آپ کی زندگی بھی ایسے ہو کہ ہم جہاں بھی ہوں, جس حال میں بھی ہوں, کبھی اس سے لگ و جدا نہ ہو. پریز گاڈ. سب سے عظیم چیز کیا ہے؟ یہ ہیکل سے جھکا. یہ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں, اگر سنڈے کو سر میں تکلیف ہو, لوگ چرچ نہیں آتے لیکن منڈے کو جاب پہ ضرور جاتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ سو دیر از اے لاٹ آف ایکسکیوزز. بعض کا ہمارے پاس بڑے ایکسکیوز ہوتے ہیں خدا کی حضوری میں نہ آنے کے. 84 برس شوہر بھی کھو دیا ہے, سر بھی کر رہی ہے, اور ہیکل سے کبھی جدا. اور پولس نے کہا کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ نہ حال کی چیزیں, نہ استقبال کی چیزیں, نہ بھوک, نہ تنگی, نہ کال, نہ فرشتے, کوئی بھی ہمیں جدا نہیں کر سکتا. اچھا, جب آپ خدمت کریں گے تو ہو نہیں سکتا آپ کے حالات ہی ٹھیک ہوں. یہ بھی میں آپ کو, بہت سارے لوگ خدمت پتا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ ان کے حالات, خدا مجھے اور آپ کو خدمت میں اس لیے نہیں لاتا کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو, خدا اس لیے خدمت میں آتا ہے زندگیاں تبدیل ہوں. سو یہ ہیکل سے جگا اور سرو کیسے کرتی؟ بلکہ روزوں کیا کرتی؟ اچھا, عبادت کے لیے یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ سرو, وہ خدمت کرتی. کیا کرتی؟ سو میں آپ کو جلدی سے بتانا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ سر, تو پھر یہ ہوگا کیسے خدا کو سرو کرتی تھی؟ ہائے, ہماری بریانی میں بوکنگ آئے تو ہم کہتے جی گرم گرم لائیں. ڈو یو وانٹ ٹو سرو گاڈ؟ کیا میں اور آپ خدا کو سرو کرنا چاہتے ہیں؟ تو سنیے گا, خدمت کا آغاز روزوں دعاؤں سے ہوتا ہے, کھانوں سے نہیں ہوتا. اب یہاں اگر میرے پاس ٹائم نہیں ہے
دو چیزیں. روزہ کیا تھا؟ فاسٹنگ, بغیر کچھ کھائے پیے. اور سنیے گا, معلوم ہے خدا نے روزہ کیا کیا؟ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں روزہ معلوم ہے کیا ہے؟ میں روزہ رکھ کے خدا کو مجبور کروں گا اور جو میں چاہتا ہوں خدا وہ کرے. سنیے گا, روزہ یہ نہیں ہے کہ خدا اپنا ذہن بدلے, خدا مجبور ہو. روزہ یہ ہے کہ خدا مجھے بدلے. ہم سوچتے ہیں خدا میں نے روزہ رکھ لیا ہے, اب میں جو چاہتا ہوں تو. اس لیے خدا نے یسایہ 58 میں کیا کہا؟ جس طرح کا روزہ میں چاہتا ہوں تو اس طرح کا روزہ. آج ایمانداروں کے لیے, چرچ کے لیے سب سے بڑی چیلنج ہی کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ روزہ حقیقت میں کیا ہے؟ خودی کا انکار. 2 دن پہلے تھرسڈے کو ہم سیالکوٹ میں تھے, ایک چرچ میں ہم نے انوائٹ کیا مناگی کے لیے. میں نے بڑی سمپل سی مناگی کی, آدھا گھنٹہ نبوت پروفیسی جو آگے آ رہا تھا, خدا پروفیٹکلی اس کے ساتھ کلام کر رہا تھا. 10 بج گئے, میں کہا سوری میں بند کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں سر پاس کے ساتھ کنٹینیو رکھیں, ہم تو گر چکے تھے, خدا جو ہمیں بیدار کر رہا ہے, خدا شخصی طور پر نبوت کی کلام کر رہا ہے. اور کچھ لوگ آگے آنے سے ڈر رہے تھے کہ اگر ہم آگے جائے کہ تو خدا سب کچھ ہمارا کیا کر دے گا؟ ریویل کر دے گا. یہ عورت خدا کو کہاں سرو کر رہی تھی؟ اچھا, کچھ لوگ پڑھا کیا کہتے ہیں جی میرے پاس خدمت تو ہے لیکن انڈیپینڈنٹ. کون سی خدمت ہے؟ وہ کسی مریلا کے نیچے. پچھلے کو مجھے اچھی بات لگی, شان نے مجھے بات کی, آئی لائک دیٹ. اس نے کہا میں نے روحانی وارا گردی چھوڑ دی ہے. روحانی منسٹری میں ایسے بھی ہیں جو روحانی کیا ہیں, وہ کہیں گے لو جی سانوں وہ کیا جائے گا. میرا چرچ نے جب تک مجھے بھیجا نہیں کہا میں نہیں نکلا. یہ ہیکل سے جدا, اس کا کیا مطلب ہے؟ تھنک اباؤٹ دیٹ. اچھا, کچھ لوگ کہیں گے جی خدمت کی ہوں گے جو لگ ہوں گے. یہ ابلیس کا بہت بڑا دھوکہ ہے آپ کا. اس نے 5 خدمتیں کی ہیں کیا؟ نبی, رسول, مبشر, چرواہے, ٹیچر, تاکہ مسیح کا بدن کیا کرے. اگر میں نے اور آپ نے خدمت کرنی ہے تو وہ خدمت کیا ہے؟ صرف گلی محلوں کے لیے خدا نے ہمیں خدمت نہیں دی. خدا نے یہ نعمتیں دی ہیں تاکہ مسیح کا بدن کیا کرے. لیکن بہت سارے لوگ جن کو کلام کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کہتے ہیں چرچ کو لگ ہوواں گے کہ کم. we need to be grow, we need to be mature. اگر میں اور آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کرنی چاہیے؟ ہیکل سے لگ ہو کے. آج کی ہیکل کون ہے؟ چرچ, مسیح. ہمیں مسیح کے بدن میں رہ کر مسیح کے بدن کے ساتھ مل کے کیا کرنی ہے؟ نمبر 1 کیسے خدمت کرنی ہے؟ مسیح کے. اوکے, اگر یہ فنگر کے میں لگ ہو کے کام کروں گی تو کیا ہوگا؟ یہ کام کر سکتی ہے. جب اس فنگر کو کاٹ دیا جائے گا یہ کچھ کر سکے گی؟ کیا ہوگا اس کا؟ مردہ, نو فنکشن. جب میں اور آپ مسیح کے بدن سے لگ ہو کے کچھ کریں گے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور یہ ضرور ہے کہ جہاں خدا آپ کو رکھے وہاں گئے. میں یہاں کی بات نہیں کہہ رہا, آپ کو دیکھنا ہوگا خدا نے آپ کو کس بدن میں رکھا ہے اور مسیح سے. اچھا اوکے, تھینک یو لارڈ. آپ کو کیسے معلوم ہوگا مسیح تو یہاں ہے نہیں زمین پر, کسی کو کیسے معلوم ہوگا مسیح کے ساتھ ہے؟ کتنے سال اور زندہ رہی ہوگی؟ 84 برس کی لانگ کمٹمنٹ. واہ, کتنے برس؟ ایک ہی جگہ پر رہی, ایک ہی جگہ سرو کرتی رہی. ہمیں تو یہ لگے گا کہ اپنی لائف ہی کی کر دیتی ہے. ہیلو پاجی, کتنی سال رکھے گا ہو گئے ہمیں اپنی زندگی ضائع کر دے پہ ہو. نکلو خدا کا کام کرو. کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسا ہو کیا کہ نہیں باز کا ہے؟ دوسرے لفظوں میں ایسے لگ کے اس نے اپنی لائف کیا کر دی ہے؟ ضائع, ویسٹ. لیکن ایسا نہیں تھا, اس نے اپنی لائف ویسٹ نہیں کی تھی, وہ سرو کر رہی تھی. جب میں نے خدمت شروع کی کئی لوگوں کہا جی نکلیں بات چھوڑیں چرچ کو, کیا زندگی ضائع کر رہے ہیں. میں کہا جی نہیں, میں نہیں چھوڑوں گا جب تک وہ میری رہنمائی نہیں کرے گا. اوکے, کیسے خدمت کرتی تھی؟ روزوں. اچھا, دعا کا کیا مطلب ہے؟ خدا کے ساتھ. اچھا, یہ سوچتی اب میں نبیاں ہوں
تو مجھے کو چرچ کی ضرورت ہی نہیں ہے. میری تو منسٹری بڑی اسٹیبلش ہو گئی ہے. اچھا جب خدا استعمال کرنا شروع کر کے پتہ پہلی آزمائش کیا کی ہے؟ پتر اپنا کام شروع کر. کیا خیال ہے؟ اور وہیں سے ابلیس ہمیں گسیو کر دیتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا جگہ اپنا کام شروع کر دیں گے پھر اپنے ہی کر دیں گے. آپ سمجھ گئے؟ جو اپنا کام شروع کرتے ہیں پھر وہ اپنے کر کے خدا کا کام خدا کے بدن کے ساتھ مسیح کے ساتھ مل کر ہوتا ہے. سو یہ سرو کر رہی تھی لیکن کیسے؟ روزوں کے ساتھ اور کتنی دعا. کیا لکھا ہے؟ مجھے آواز نہیں آئی. ابھی بھی نہیں آئی. ہم کو جمعے کو گوایا میٹنگ میں آنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن ہمیں خدا کے لیے سنیے گا. لیٹ می ٹیل یو، میں ایک اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اسی میں سارا کور ہو جائے گا. The devil doesn't care how much I shout, how much I sing. ابلیس کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے میں کتنا شور کرتا ہوں، میں کتنے گیت گاتا ہوں. وہ ایک بات سے خوف زدہ ہے کہ میں اور آپ دعا کتنی کرتے ہیں. Keep in your mind. He afraid. So وہ روزوں دعا اور روزوں کے ساتھ کیا کرتی؟ سو اگر میں اور آپ خدا کو سرو کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو خدا کو کیسے سرو کرنا ہوگا؟ 3 چیزیں. کبھی بھی اس سے لگ اور اس کے بعد روزے. اچھا کتنے لوگوں کے لیے روزہ رکھنا آج مشکل ہو گیا کہ نہیں؟ May God help us. اچھا کئیوں کی کوئی I understand ان کی فزیکل پرابلم ہے، لیکن میں آج صبح آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، خدا آپ کے وسیلے کچھ کرنا چاہتا ہے. اور آپ چاہتے ہیں آپ خدا کے لیے استعمال ہوں، پھر میری اور آپ کی زندگی ڈیووٹڈ ہونی چاہیے خدا کے ساتھ. دعا، کلام، روزے. اور جب میں اور آپ اپنی زندگی کو ڈیووٹڈ کر دیں گے، خدا کے تابع ہو جائیں گے، خدا کے ساتھ گہرا تعلق ہوگا، تو سنیے گا آپ کو خدا وہیں بیٹھے بیٹھے استعمال کرنا شروع کر دے گا. ڈو یو بلیو؟ پھر آپ کو پوئی کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سٹیج کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ گلیوں میں سے گزریں گے، خدا آپ کو کیا کرنا شروع کر دے گا. پکس کے ساتھ یہ ہو کیا کریں گے کہ آپ کا ایمان ہے خدا آج بھی کر سکتا ہے. میں جب سیالکوٹ میں تھا جمعرات کو، اور ایک فیملی اپنے گھر لے گئی اور میں ہاتھ رکھا لوگوں کے اوپر، خدا نے بتایا اس کی یہ پرابلم ہے، اس کی یہ پرابلم ہے. اور جب میں بتاتا جا رہا تھا وہ آؤ لارڈ، اور نوجوان تھا وہ مبشر کا، اس نے کہا سر میرے لیے بھی دعا کرے، میں مضبوط ہونا چاہتا ہوں. میرے لیے میں کیا ہونا چاہتا ہوں؟ تو میں کہا بیٹا برا نہیں منگانا، I want to teach you. میں کہا بیٹا دعا کروا کے کوئی مضبوط نہیں ہوتا، دعا کر کے مضبوط ہوتے ہیں. ہلو، کبھی ہوا کھانا میں کھاؤں مضبوط آپ ہو؟ کیا خیال ہے؟ سو جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہم جسم میں کیا ہو جاتے ہیں؟ کمزور ہوتے ہیں، اور روح میں ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ سو آپ مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو پھر روزہ اور دعا کریں. اچھا کتنے لوگ ہیں روزہ رکھ کے دعا ہی نہیں کرتے؟ ہاں جی روزہ ہے، روزہ ہے، روزہ. سو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو فلیش کیا ہو جاتی ہے؟ جسم کیا ہوتا ہے؟ کمزور. اور روح کیا ہوتی ہے؟ جب ہم دعا اور کلام میں وہ گزارتے ہیں روح کیا ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ اوکے آئی ایم گوئنگ ٹو کلوز. بلکہ رات دن واہ. دعا کا مطلب کیا تھا؟ وہ خدا کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہتی تھی. سنیے گا وہ دعا میں خدا سے باتیں کرتی تھی، خدا سے نبوتی کلام دیتا تھا. کیا آپ چاہتے ہیں خدا آپ کے وسیلے بولے؟ اچھا کئی لوگ کہیں گے وہ جن کو مناگی کر گے 20 دفعہ پڑھا 25 دفعہ کی کہیں گے ہیلیلویا ہیلیلویا، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. پچھلے دنوں میں کسی کا کلام سنا تھا، جی میں اس شہر سے چلا، پریز دی لارڈ. میں نے بس کی ٹکٹ لی، پریز دی لارڈ. میں ٹرین میں بیٹھ گیا، پریز دی لارڈ. آدھا گھنٹہ لگ گیا. سنیے گا میں ایک بار اکثر خادموں کو ٹیچ کرتا ہوں، اگر میری آگے پونے گھنٹے کی مناگی میں 100 دفعہ ہیلیلویا پریز دی لارڈ آ گئے تو سمجھ لے میرے پاس کلام ہی نہیں ہے، میں کیمپ پورا کر رہا ہوں. ہیلیلویا پریز دی لارڈ کہنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن لوگ میرا ہیلیلویا سننے نہیں ہے، وہ کلام سننے کے لیے آیا.
वो जिंदगी की बातें सुनने के लिए आए हैं। आप 2-4 दफा कहें दैट्स फाइन, मैं आपका हालेलुया बंद नहीं करवा रहा, सो डोंट वरी। सो मैं कह रहा हूं जो कुछ मेरे पास होगा वी नीड टू गिव। सो ये खुदा को सर्व करी थी। नंबर 1 कहां? हैकल में, मसीह के बगल में रह के सर्व करें। और कैसे सर्व करी थी? रोजों, और वो खुदा के साथ बातें करती थी, खुदा उसके साथ बातें करता था, और उसके पास लोगों के लिए नबूवत की कलाम था। अगर आप चाहते हैं कि जब आप मुनादी करें तो सुनिएगा, मेरी और आपकी मुनादी सवाल न उठाए, आपकी मुनादी से लोगों के सवालों के जवाब मिल जाए और लोगों के खुदा हमसे बोला है। और ये कब और कैसे होगा? जब मैं और आप दुआ। ओके, अब हुआ क्या? आखिरी आयत, और उसी घड़ी वहां, अच्छा जुगाड़ ना हुई, इसका क्या मतलब है? जब मैं ग्रीक में इसका मतलब देख रहा था, जुगाड़ ना हुई, तो लूका का कहने का मतलब था शी ऑलवेज अवेलेबल। जुगाड़ ना होने का मतलब क्या था? वो हमेशा खुदा के काम के लिए, खुदा की खिदमत के लिए क्या होती थी। लेकिन आज लोगों को टाइमिंग हो पाजी, हेलो, देखो मुझे जब भी मौका मिल जाए मैं इंजील का कभी मौका मिस नहीं करता। और एक पास कराया, उसने कहा खुदा ने मुझे आपके लिए दिखाया और बताया। मैं कहा जी क्या? उसने कहा जी मैं बहुत सारी छोटी मीटिंग को इग्नोर कर देता था, लेकिन खुदा ने आपके बारे में मुझे दिखाया और बताया। खुदा आपके लिए दरवाजे क्यों खोलता है? जहां 10 लोग भी हो कि आप इंजील की खिदमत के लिए वहां भी चले जाते हो। वो हैकल से जुड़ा, इसका क्या मतलब है? शी ऑलवेज अवेलेबल। मुझे और आपको खुदा के काम के लिए हमेशा क्या होना चाहिए? बल्कि मैं आपको इंकरेज करूंगा, कल मुझे इस्लामाबाद के लिए सुबह सुबह निकलना है 2 दिन के लिए। मेरी वहाँ मीटिंग्स हैं पास्टरों के साथ, एक इवेंजलिस्टिक मीटिंग है, क्रिसमस मीटिंग है, सो बड़ी मीटिंग्स है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, खुदा उनके साथ भी कलाम करें। ओके, वो उसी घड़ी वहां, कब? कौन सी घड़ी? ओ, तो यीशु तो अभी छोटा सा था, तो उसी घड़ी कब और कैसे आई? कौन लेकर आया? सुनेगा, जिनका खुदा के साथ तल्लुक होता है, खुदा उनकी रहनुमाई करता है। हमें कहाँ जाना है और कहाँ, मैं यही काफी करूंगा। वो उसी घड़ी, अच्छा किसी ने इसको विजिट भी नहीं किया, इंकरेज भी नहीं किया, मोटिवेट भी नहीं किया, ये चर्च खुद ब खुद आ गई कि नहीं? और मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मैं आपको विजिट नहीं भी करता, आप आ जाते हैं, मेहरबानी है आपकी। मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मौका नहीं मिल रहा। सो जब भी आपको मेरी जरूरत हो, मैं आपके लिए क्या हूं? मैं अवेलेबल हूं, क्योंकि मैं आप पे बोझ नहीं डालना चाहता। मैं विजिट कर करके आप पे बोझ, और इसलिए मैं आपको कहता हूं जब भी आपको मेरी जरूरत हो, जस्ट गिव मी अ कॉल। ओके, जस्ट गिव मी अ कॉल, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत दफा विजिट, आई एम केयरफुल, क्योंकि मैं आपको सर्व करना चाहता हूं, हम आप पे बोझ बनना नहीं चाहते। ओके, वो उसी घड़ी आकर क्या करने लगी? कैन आई टेल यू, जब यीशु चर्च में आ जाता है, फिर मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, लोग खुदा खुश वर्शिप करना शुरू हो जाते हैं। प्रेज गॉड। वो आकर क्या करने लगी? अच्छा, नबूवत करने लगी। हेलो, क्योंकि सुनेगा वहां कोई आ गया था नबियों से भी अजीम है। प्रेज द लॉर्ड। वो मसीह को देखकर क्या करी थी? अगर मैं और आप शुक्रगुजारी करना चाहते हैं तो मुझे और आपको यीशु को देखना होगा, यीशु से मुलाकात करनी होगी। और जिस दिन आप यीशु को साथ मुलाकात करेंगे, आपकी वर्शिप बदल जाएगी, आपके अंदर से वर्शिप निकलना शुरू हो जाएगी। सो जब यीशु आया, वो भी आई और उसने क्या करना शुरू कर दी? और उन सब से जो यरूशलेम की उनकी, सो लोग किस चीज का इंतजार कर रहे थे? प्रोफेसी का, वर्शिप का। लोग किस चीज का इंतजार कर रहे थे? सुनेगा, मैं यहां खत्म करने लगा हूं। कई हजार साल तक लोगों ने छुटकारा देने वाले का इंतजार किया, लेकिन आज अलमिया पता क्या है? जिसने हमें छुड़ाया है, आज वो हमारा इंतजार करता है। ऐसा है कि नहीं? हमने हफ्ते के बाद गाना हो क्या? वो भी मे गॉड हेल्प अस। वो क्या करने लगी? शुक्र करने लगी। किन के लिए? जो
منتظر تھے کس چیز کے؟ بلیسنگ کے. سو یسوع کس لیے دنیا میں آیا؟ گاڑی گینے کے لیے، بنگلہ گینے کے لیے، ویزا گینے کے لیے؟ سنیے گا. پریز دی لارڈ. اور آج صبح میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کو گناہ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بیماریوں میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مایوسی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نا امیدی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا چھڑانے والا اس دنیا میں آ چکا ہے. پریز دی لارڈ. وہ ہر طرح سے ہمیں رہائی دینے کی، ہمیں چھڑانے کی، ہمیں بحال کرنے کی قدرت ہے. وہ بیماریوں سے چھڑاتا ہے، وہ مایوسیوں سے، وہ گناہوں سے، وہ نا امیدیوں سے، وہ ڈپریشن سے مجھے اور آپ کو چھٹکارا دے گا. اب ہمیں انتظار کرنے کی. سو واٹ اے گریٹ لیڈی. اس نے کیسے مسیح کو سرو کیا؟ پاکیزگی کے ساتھ، دعا اور انتظار کے ساتھ. سو کتنے لوگ ہیں جو سرو کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیسے؟ دعا. سو اس کرسمس کے سیزن پر کون ہنگا کی طرح آج اپنی زندگی کو ڈیووٹ کرے گا اور یہ کہے گا خدا میں نے روزوں دعا کو کیا کر دیا تھا؟ نظر انداز. میں سرو تو کر رہا تھا، چرچ تو آ رہا تھا، خدمت تو کر رہا تھا، لیکن دعا اور روزہ ہماری زندگی سے. لیکن پھر سے ہم اپنی زندگی کے لیے ڈیووٹ کریں گے، تاکہ جب تو آئے، بادلوں پہ جب تو آئے گا، ہم اڑ کر کے کیا کریں گے؟ استقبال اور شکرگزاری کریں گے. ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں. Praise the Lord, glory to be God. میری بہنوں بھائیوں، جب یسوع آیا تو ہم نے شکرگزاری کرنا شروع کی، تو وہ پھر آنے کو ہے. کیا جب وہ آئے گا میں اور آپ کس طرح اس کا استقبال کریں گے؟ آج صبح میرے اور آپ کے لیے موقع ہے آئے سے کہ خدا ہم نہ جیسی اسپرٹ ہمیں دے تاکہ ہم ڈیووٹڈ ہو جائیں. دعاؤں اور روزوں کے ساتھ ہم خدا تجھے سرو کریں، تیری عبادت کریں، تیرا کام کریں. اور خدا جہاں ہم کمزور ہو گئے ہیں ہم اقرار کریں، ہمیں معاف کر، ہمیں پاک کر اور ہمیں بحال کر. اور سنیے گا، چھٹکارا دینے والا صبح یہاں موجود ہے. کتنے لوگوں کو چھٹکارا چاہیے جسم سے، خواہشوں سے، گناہوں سے، کمزوریوں سے؟ وہ آپ کو چھڑانے کے لیے آج صبح یہاں موجود ہے. ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور اسے کہ خدا جو اسپرٹ ہنگا کے اندر تھی وہ میرے اندر آ جائے. خدا میں بھی اسی طرح تجھے سرو کروں، میں بھی تیری طرح اس کی طرح تجھے تیری عبادت کروں، روزوں دعا کے ساتھ رات دن تیرے ساتھ وقت گزاروں. دنیا کے ساتھ نہیں، دنیا کی چیزوں کے ساتھ نہیں، تیرے ساتھ وقت گزاروں. Praise the Lord. کیا آپ اسے سرو کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس کے لیے اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ تو آئے ہنّا کی طرح اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کر دیا. صبح وہ آپ کو لے گا اور یسوع کے لیے استعمال کرے گا. کون ہے جو اپنی لائف آج صبح ڈیووٹڈ کرنا چاہتے؟ آپ کشمکش میں تھے، میرا بھی یہ حال ہے، آپ کا بھی. ہماری دعائیا زندگی کمزور ہو گئی ہے، شاید خدا کے ساتھ رابطہ کمزور ہو گیا ہے. ہم نے جسم کو فوکس کیا نہ کہ روح کو فوکس کیا ہے. سو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ آگے آنا چاہتے ہیں ڈونٹ بی شائی، کم فارورڈ. آگے آئیں. آپ کا آگے آنا اس بات کا پروف ہوگا، ٹیسٹمنی ہوگا. اس نے یسوع کی گواہی دی. یس لارڈ. آپ کو شاید صبح چھٹکارے کی ضرورت ہے جسم سے، دنیا کی خواہشوں سے، دنیا کے کاموں سے. خدا آپ کو ظاہر کرنے کے لیے تیار ہے. وہ اس لیے آیا کہ ہمیں چھڑائے، ہمیں ظاہر کرے، ہمیں بحال کرے مایوسی، ناامیدی، بیماریوں سے. اگر آپ کی دعائیا زندگی کمزور ہو گئی ہے، خدا کے ساتھ ویسا کمیونیکیشن نہیں، تو شرمانے کی ضرورت نہیں. کم فارورڈ، کم فارورڈ. میں بھائی جولیس سے کہوں گا کہ وہ آگے آ جائیں. بھائی جولیس آگے آ جائیں. Glory to be God. Come on church، اپنے ہاتھ اس کو بلند کریں اور دعا کرنا شروع کریں.
Glory to be God. अगर आप खुदा को सर्व करना चाहते हैं तो आगे आए उसे कि खुदा मैं अपनी जिंदगी तुझे डिवोट करता हूँ. Glory to be God. आए दुआ करना शुरू कर दें. Glory, hallelujah. Shangolo go 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 go. Ribiga sangolo go 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 go. Praise the Lord, glory. Shangolo go go go. वो छुड़ाने के लिए आप मौजूद हैं, वो आपको बहाल करने के लिए, आपको ज़ाहिर करने के लिए, मज़ीद आपको इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है. Oh, glory, glory, glory. Yes, Lord. Yes, Lord God. Touch. और अपने लोगों को ज़ाहिर Come, Lord. Holy be the Son.